السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الى اخر الايه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ زمر. سورہ زمر مکی صورتوں میں شامل ہے، 75 آیتوں پر مشتمل ہے، کل 8 رکوع ہیں، یعنی 2 مہینے میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی. سورہ زمر کا نام زمر اس لیے ہے کہ زمر کے معنی گروہ کے آتے ہیں، ٹولی، جماعت. ایک متقیوں کی جماعت اور ایک کافروں کا گروہ. اس صورت میں دونوں میں سے کون کامیاب ہے یہ تذکیہ کیا ہے اللہ نے. متقیوں کا گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور کافروں کا گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور اس کفر اور ایمان کو ترازو میں رکھ کر تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کو پیش کیا ہے. اب یہاں سے آگے مضمون سنیں گے کہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے بندے کو توحید حاصل ہوتی ہے. پہلا لفظ ہے تنزیل. تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا اتارنا. اگر ایک بار کی پورا قرآن اتار دیا جائے، جیسا کہ شب قدر میں آپ سنتے ہیں سورہ قدر کی تفسیر میں کہ لوح محفوظ سے نقل کر کے قلب مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا، لیکن ایک شب میں نازل نہیں فرمایا، قلب مصطفیٰ پر 23 سال میں نازل فرمایا. شب قدر کہتے ہیں لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر ایک شب میں نازل فرمایا پورا قرآن، لیکن آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا تو 23 سال میں نازل فرمایا. تو ایک شب میں اتارنے کو انزلہ کہیں گے اور 23 سال میں جو نازل ہوا ہے اس کو تنزیل کہیں گے. تھوڑا تھوڑا اتارنا، ایک ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، جیسی حاجت. ایسا کیوں کیا گیا؟ تورات ایک بار کی دی گئی، انجیل ایک بار کی دی گئی، جتنی کتابیں آسمانی ہیں سب کے سب ایک بار کی دی گئی. قرآن کریم کو ایک بار کی کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ کفار قریش کا سوال تھا. تفصیلی بحث پارہ 19 میں آئے گی انشاءاللہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا بھاری بھرکم کلام ہے. ایک بار کی نازل کرنے میں آپ پر مشقت بہت ہوتی، اس مشقت کا عادی اور خوگر بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، یہ کتاب جو نازل کی ہوئی ہے. الکتاب سے مراد قرآن کریم. کتاب میں جو ال ہے، ال کے معنی خاص کتاب یعنی قرآن. تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا، اتارنا. یہ نازل کی ہوئی کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے کیوں کہا؟ تو کفار قریش کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، اس لیے کہا گیا من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. پھر اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، ان میں سے العزیز الحکیم کو چنا گیا. العزیز کے معنی غالب، اتنا غالب ہے، زبردست ہے کہ اس کے نازل کرنے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. الحکیم اتنا حکمت والا ہے کہ اس کا پورا کلام حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکیمانہ باتوں سے لبریز ہے. جو قرآن کریم کی حکیمانہ باتوں کو اخذ کرے گا اس کا راستہ بھی حکیمانہ طے ہو جائے گا، اس کی منزل تک پہنچ جائے گا. تو یہ کتاب کا تعارف ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب حکمتوں والا ہے. اب مخاطب بنایا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک. انا کے معنی بے شک ہم نے، انزلنا اتارا ہے ہم نے، الیک آپ کی طرف، الکتاب یہ مخصوص کتاب یعنی قرآن کریم، بالحق حق کے ساتھ. بالحق کے معنی حق کے ساتھ، یعنی اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، اس کتاب کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے. حق اور باطل میں یہ کتاب فرق کرنے والی ہے، اس لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. حق کیا ہے وہ دیکھنا ہے تو کتاب اللہ کو دیکھ لو. کتاب اللہ سے جو ٹکراتی ہے وہ باطل ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے حق کے ساتھ. جب اللہ کی طرف سے کتاب خالص حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کیجیے. فاعبد اللہ صیغہ واحد ہے، مخاطب سید الانبیاء ہے، آپ اللہ کی عبادت کیجیے. فاعبد اللہ، عبادت کے معنی عبادت جسمانی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے، دونوں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے. خالص عبادت یعنی اپنے کسی عمل میں اللہ کے غیر کا دخل نہ ہونے پائے. فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجیے. مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. روزہ رکھا تو صرف اللہ کے لیے، نماز پڑھا تو صرف اللہ کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلایا تو صرف اللہ کے لیے، جس کا نام دین ہے. دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے. جس طرح بہت سے رسم و رواج کے مذاہب موجود ہیں، ہر مذہب کو مذہب کہا جائے گا لیکن ہر مذہب کو دین نہیں کہا جائے گا. دین تو اللہ کا بھیجا ہوا شریعت کا مجموعہ ہے. مذہب بہت ہے لیکن دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام. جب آپ دین پر چلیں تو اس میں خالص اللہ کے لیے نیت کریں، خلوص نیت سے وہ بندگی کریں. مخلصا لہ الدین کے معنی خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اگر اس نیت سے کہ ہم کو لوگ نمازی بھی کہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس خیال سے کہ روزہ بھی ہو جائے لوگ ہم کو روزہ دار بھی کہیں، اگر ہم حج کرتے ہیں اس ارادے سے کہ ہمارا حج بھی تو ہو جائے لیکن لوگ ہم کو حاجی بھی کہیں، تو گویا 2 مقصد ہو گیا. ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت اور ایک مقصد ہے لوگوں میں نیک نامی کا چرچا. یہ آیت اچھی طرح دیکھ لو. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کیجیے، قرآن کی تعلیم کے موافق کیجیے، خالص اعتقاد کر کے اللہ کی بندگی کیجیے، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کیجیے. اب اس کو حضرت ابو ہریرہ سے سنو. یہ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ
اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے کہ میں کوئی دینی کام کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو ثواب بھی ملے اور لوگ مجھ کو دیندار بھی کہیں۔ آقا نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کریں گے جس میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو راضی کرنے کی نیت کی گئی ہو۔ اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے، امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ سید الانبیاء کا ارشاد اسی آیت کے ذیل میں ہے، مخلص اللہ الدین، دین کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ دین شریعت کا مجموعہ ہے، حج بھی تو دین ہے۔ اگر حج میں آپ نے نیت کیا کہ لوگ مجھ کو بڑا صاحب کہیں گے، بڑا حاجی صاحب کہیں گے، آپ کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ نماز پڑھیں گے، لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، اگر یہ نیت آ گئی تو اللہ کو ایسے نماز نہیں چاہیے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، دکھاوے کی نماز پڑھا شرک کیا، دکھاوے کی خیرات کیا شرک کیا۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا اللہ اسے قبول کریں گے، اور جس میں اللہ کے غیر کو شامل کیا گیا اللہ فرماتے ہیں میں اس عمل سے بری ہوں، جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا اس کا بدلہ اسی سے مانگو۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام پارٹنرشپ سے بیزار ہوں، میں اسے بے نیاز ہوں۔ جس بندگی میں، جس عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کیا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے پارٹنرشپ نہیں چاہیے۔ انا اغنى الشركاء، تمام شریکوں سے میں بے نیاز ہوں، میں اس پارٹنر کو بھی چھوڑ دوں گا جو بندگی کی گئی ہے مشترکہ، اس کو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دوں گا، تم لے لو۔ میں تو خالص وہ بندگی چاہتا ہوں جو میرے لیے ہو، وہ نماز جو میرے لیے ہو، وہ صدقہ جو میرے لیے ہو، وہ آنسو جو میرے لیے ہو، وہ قطرہ جو میرے لیے ہو، وہ صدقہ جو میرے لیے ہو، جس میں غیر اللہ کو شریک کر لیا گیا ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اس آیت کا تقاضا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرو اللہ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہاں اگر آپ کی نیت نہیں ہے، ارادہ صرف اللہ کے لیے ہے، پھر بھی لوگوں میں نیک نامی ہو جائے، اس پر بھی روایت نقل کیا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کونے میں کمرے میں تنہائی میں نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں خلوص الدین اللہ کے لیے، لیکن اچانک کوئی آدمی آ جاتا ہے، کسی اپنی غرض سے آ جاتا ہے اور وہ مجھے نماز کی حالت میں دیکھ لیتا، اس کے اس طرح دیکھ لینے سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کی نگاہ میں دیندار تصور کیا جا رہا ہوں اور اس کی نگاہ میں میری عظمت آ جاتی ہے، کیا میرے پاس یہ بھی منزل ہے؟ آقا نے فرمایا جب نماز شروع کرتے ہوئے تمہاری نیت خالص اللہ کی تھی اور تمہارے ارادے کے بغیر کوئی آدمی آ کر دیکھ لیتا ہے، اس کے دل میں تمہاری عظمت آ جاتی ہے، تو یہ مومن کی نیکیوں کا نقد انعام ہے۔ یہ بھی گنجائش ہے، مومن کی نیکیوں کا نقد انعام ہے کہ لوگوں کے دل میں احترام پیدا ہوگا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ ارادہ کر کے لوگوں کو شریک کرنا عبادت میں یہ ممنوع ہے، قربانی کر رہا ہوں دکھانے کے لیے، کھانا کھلا رہا ہوں دکھانے کے لیے، یہ ممنوع ہے۔ نیت میں اگر پہلے سے فطور نہیں ہے اور بعد میں چرچا ہوا تو انعام ہے۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں الا آگاہ رہو، اللہ کے معنی آگاہ رہو، سنتے ہو، الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین جو خالص ہے۔ خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص اردو میں استعمال ہے، دودھ میں پانی ہے یا خالص ہے پوچھتے ہیں آپ؟ خالص دودھ کی بڑی اہمیت ہے، اگر دودھ میں پانی ملا دیا گیا تو وہ خالص نہیں رہا، شہد میں کچھ ملا دیا تو شہد خالص نہیں رہی، گھی میں ملا دیا گیا تو گھی خالص نہیں رہی، توحید میں کچھ ملا دیا گیا توحید بھی خالص نہیں رہی۔ جہاں اللہ نے جنت میں شہد کی نہروں کا، پانی کی نہروں کا ذکر کیا ہے، وہاں لفظ خالص اللہ نے خود استعمال کیا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ یہ مصفى کیا ہے؟ خالص شہد، خالص شہد، خالص ہونا شہد کا اور خالص ہونا دودھ کا اور خالص ہونا پانی کا، یہ مطلوب ہے، ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ جب آپ کو دودھ کی ملاوٹ پسند نہیں ہے تو اللہ کو توحید کی ملاوٹ پسند کیسے آئے گی؟ خالص توحید کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا وجود اس کی عطا ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں، اس کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی دخیل نہیں۔ یہ ہے الا آگاہ رہو للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے سزاوار، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے کہ خالص اس کا دین اس کے لیے ہو، اس میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے دین خالص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا جو عمل جتنا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے اس میں ذرہ برابر نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو تب وہ خالص ہے۔ ایک صاحب اذان میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو کلمہ لگا کے پورا کر دوں، لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم نہیں کروں بلکہ کیا لگا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پوری سکھلایا ہے، اس میں ملانے کا مطلب یہ ہے، ہم الزام لگاتے ہیں کہ سید الانبیاء نے نماز اور اذان کو ہمیں ناقص سکھایا، نعوذ باللہ۔ سید الانبیاء نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو ہمیں ناقص سمجھایا ہے، آپ نے جتنا سمجھایا وہی دین ہے، اس میں کمی زیادتی کرنے کا مطلب الزام لگانا ہے کہ آپ نے پورا دین کو نہیں سمجھایا۔ اب یہاں سے بات نہیں ہوگی کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے، جتنی باتیں سید الانبیاء نے بتائیں اور صحابہ نے کیا یہی دین خالص ہے۔ اگر کوئی چیز نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا تو دین خالص میں ملاوٹ شروع ہو گئی، ملاوٹ شروع ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا ملایا ہے ان کو ہم گنوائیں گے تو بہت تفصیل طلب ہو جائے گی۔ بس یہ جان لو کہ سید الانبیاء حوض کوثر پہ استقبال میں کھڑے رہیں گے جام کوثر لے کر، اور جب کچھ لوگ آئیں گے تو حضور کہیں گے آنے دو، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے دین میں ملاوٹ کر دی تھی، آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد دین میں ملاوٹ کر دی تھی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، لوگوں کو ہڑپ کر جانے کے لیے دین خالص کو مخلص نہیں رکھا تھا، اس کو ملا دیا تھا۔ جب یہ فرشتوں سے سنیں گے اللہ کے نبی تو کہیں گے سوکن سوکن دوریو دوریو لمن بدل عبادی، جنہوں نے دین کو میرے بعد بدل ڈالا تھا دوریو۔ تو سید الانبیاء نے جو کام کیا اس کی تین شکلیں، آپ نے کہا یا کیا یا آپ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ تینوں حضور کا عمل ہے، سنت ہے۔ اور جو صحابہ نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق کر دی وہ بھی سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہم کر رہے ہیں یہ اس آیت کے ہم خلاف جا رہے ہیں۔ خالص کیوں؟ ہم نے خالص نہیں رکھا۔ ایک ایک عمل کو اگر آپ لے کر تجزیہ کریں گے تو ایک ایک عمل جو بھی حضور کی سنت سے ٹکرائے گا وہ خالص نہیں رہے گا۔ ایک حدیث بخاری میں کتاب الرقاق میں دل کے نرم کرنے والی باتوں میں فرمایا کہ تم لوگ بڑی بڑی ہولناک اور ہلاک کرنے والی چیزوں کو بڑے آرام سے کر لیتے ہو
اور ہم ان چیزوں کو نبی کے زمانے میں مہلکات میں شمار کرتے تھے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. جو ہلاکت کی چیز تھی اس کو تم لوگ آج بڑے سکون سے کر رہے ہو. یہ صحابی نے کہا حضور کی وصال کے بعد آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں, نہ حضور نے کیا ہے, نہ صحابہ نے کیا ہے, نہ ائمہ اربعہ نے کیا ہے, تو پھر ہمارا یقین ملا دینا اس آیت کی طرف. الا للہ الدین الخالص, آگاہ رہو دین خالص اللہ کے لیے ہے, ایسا دین جو شرک سے پاک ہو, ایسی توحید جو شرک سے پاک ہو. اب یہاں ایک اشکال ہے, کچھ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ یہ بت اللہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے یہ بت ہمیں قریب کر دیں گے, اس لیے ان بتوں کو ہم پہلے خوش کرتے ہیں. یہ کون سے بت تھے؟ جب خاندان میں کوئی بزرگ کا انتقال ہو جاتا تو فرشتہ نہیں, شیطان انسان کی شکل میں آ کے بولتا, کیا تمہارے پاس تمہارے خاندان کے بزرگ کا کوئی احترام نہیں؟ کہانی بہت احترام ہے, تو کہا کم سے کم ان کی شکل بنا کے رکھو, یاد تو آنا, یادگار بنا دیا. پھر ایک زمانے کے بعد شیطان آ کے بولتا ہے کیا بے تعلقی ہے, دادا کی تصویر لگی ہے, نہ پھول ہے, نہ پتی ہے, نہ خوشبو ہے, نہ ادھر ہے. اب خوشبو بھی آ گئی, پھول کی مالا بھی آ گئی. قصص النبیین میں لکھا ہے حضرت نوح کے زمانے میں جو توحید تھی آہستہ آہستہ بت پرستی میں تبدیل کیسے ہو گئی, ایسا ہو گئی. چنانچہ سورہ نوح پارہ 29 میں جو الفاظ ہیں ود ہے, سوا ہے, یغوث ہے, نصر ہے, یہ بتوں کے نام ہیں. لکھا ہے کہ ان کے بزرگوں کے بڑے بزرگوں کے نام ہیں, بعد میں یہی بت بن گئے. کیسا بنے؟ ایسا بنے. تو اب شیطان کہتا ہے کہ جن جن کی تم پرستش کرتے ہو, جن جن کو تم پکارتے ہو, تم تو معلوم ہے کہ وہ اصل اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ, اللہ سے قریب کر دیں گے, اس لیے ان بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ دماغ میں لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے. اس آیت میں غور سے دیکھو, والذین اتخذوا من دونه اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ دوست, شرکا, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سے. زلفا کے معنی قربا, قریب کر دیں ہمیں اللہ سے. الا ليقربونا الى الله زلفا, ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے, خدا کا مقرب بنا دیں گے. تو اللہ کا مقرب بنانے کے لیے ان بتوں کی پرستش ہوتی ہے. اللہ نے یہاں لفظ بت نہیں کہا, غور سے دیکھو, والذین اتخذوا, اور جن لوگوں نے بنایا, من دونه, اللہ کے علاوہ میں سے, اولیاء, دوست. یہاں بت کا لفظ ہے نہیں, اللہ کے علاوہ میں سے کسی کو دوست بنایا, اور کسی کو اپنا کارساز بنایا, اور کسی کو شریک تجویز کیا, اور دل میں یہ خیال کیا کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ کی بندگی اللہ سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے. کسی بھی بیچ کے واسطے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خود آپ کے سامنے موجود ہے. شہ رگ سے قریب ہے. شہ رگ کہاں ہوتی ہے؟ حلق میں, کاٹتے ہی انسان مر جاتا. اللہ نے سورہ قاف میں کہا دیا کہ تمہاری شہ رگ سے میں زیادہ قریب ہوں, اب میرے تمہارے بیچ میں اور کون آ سکتا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سے اور مقرب بنا دیں. یہ تصور تھا, اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو چکنچور کر دیا ہے ہمارے قریب ہونے کے لیے. ہمارا نسخہ یاد نہیں, واعبد, کیا کہا سورہ الق میں آخر کا, واسجد واقترب, واسجد واقترب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. اللہ کو جب تمہیں قریب کرنا ہے تو کیا کرنا, واسجد واقترب, سجدہ کر کے قریب ہو جاؤ. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. اب یہ آیت موجود ہے, واسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اس آیت کے ہوتے ہوئے سجدہ کر کے قربت اختیار کرنے کے بجائے کسی اللہ کے غیر کی پرستش کرنا, اس کو شریک کر لینا تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. اللہ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے اور کیا کہا, ہم تمہارے اتنے قریب ہیں, جب تمہاری روح نکلتی ہے سارا جہان تمہارے اطراف ہوتا ہے, لیکن قریب المرء سے سب سے زیادہ قریب اللہ خود ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قریب اللہ خود ہوتے ہیں, لیکن وہ تم دیکھ نہیں سکتے, تم کو نظر نہیں آتے. اللہ کو دور سمجھنا, اللہ کو حاضر اور ناظر نہ سمجھنا, یہ خود بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ کے صفت میں کوتاہی ہے. اللہ شہید ہے, شہید مانے حاضر. اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا. اللہ خبیر ہے, خبر رکھنے والا. اللہ سمیع ہے, سننے والا. مجھے بتاؤ کون سی صفت ہے جو اللہ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کو غیر سمجھ آیا اور اللہ سے قربت کے واسطے بجائے سجدہ کر کے قریب ہونے کے غیروں کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اللہ فرماتے ہیں جب تم چپکے چپکے دل میں کوئی بات کہتے ہو, ہم تمہارے دل کے وساوس کو اچھی طرح جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جو دل میں وسوسہ آتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم انسان کے شہر سے بھی قریب ہیں. اتنی قربت رکھنے والے رب کو قربت واسطے ان تمام واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی حاجت نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ جلال والے ہیں اور تمہاری نہیں سنیں گے, یہ بھی غلط ہے. اللہ نے اسی صورت میں کہا ہے میرے بندوں سے کہا دو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کرے گا, تمام گناہوں کی بخشش کرے گا. اللہ کسی بندے کی نہیں سنے گا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. کوئی کسی سے پیار کر ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں, نہ کوئی ماں اتنا پیار کر سکتی ہے, نہ کوئی باپ اتنا پیار کر سکتا ہے, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی مرید, نہ کوئی عاشق, نہ کوئی معشوق. میں نے حدیث سنایا تھا, پھر سن لو, تازہ کر لو دماغ. اللہ نے محبت کو پیدا کیا. محبت کیا چیز ہے؟ جس سے چاہت پیدا ہوتی ہے. اور محبت کو اللہ نے 100 ٹکڑے کیا. ایک ٹکڑا دنیا میں نازل فرمایا اور 99 اپنے پاس رکھا, 99/100 اپنے پاس, اور 1/100 دنیا میں بھیجا. اس 1/100 کے ٹکڑے کر کے ہر ماں کو دیا, ہر باپ کو دیا, ہر بچے کو دیا, ہر گائے کو دیا. جو گائے اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, اگر پاؤں تلے آتا ہے بچہ تو پاؤں اٹھا لیتی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1/100 کا ٹکڑا ملا ہے گائے کو, ہر ماں کو, ہر باپ کو, جو اتنی محبت کرتے ہیں. جس اللہ کے پاس 99/100 ہے وہ اپنے بندوں سے اس سے محبت کتنی کرتا ہو, کون اندازہ کر سکتا؟ تو اللہ قریب بھی ہیں, اللہ محبت کرنے والے بھی ہیں, اللہ سننے والے بھی ہیں, اللہ رحیم بھی ہیں, اللہ غفور بھی ہیں, اللہ شکور بھی ہیں. سب ہونے کے باوجود بھی کسی اور کی حاجت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ کمی تھی؟ بتوں سے تم کو امید ہے, خدا سے نو امیدی؟ بتا مجھ کو اور کافر کیا ہے, بتا تو مجھ کو صحیح اور کافر کیا ہے. بتوں سے تم کو امید ہے, خدا سے نو امیدی. یہ کم جتنے اللہ کے غیر ہیں ان تمام کے بارے میں فرمایا اللہ کے مقابل میں کوئی تمہیں قریب نہیں ہے, تمہارے اوپر رحم کرنے والا نہیں. اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے صرف سجدہ کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ. اگر کوئی اب بھی نہیں مانتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے پیغام
مصطفیٰ کی زبان سے ادا کرا دیا ہے اور پیغام پہنچنے کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ فیصلہ قیامت میں کریں گے. ان اللہ یحکم بینکم ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں اختلاف کیا کرتے ہیں. جن باتوں میں اختلاف ہے قرآن کے باوجود اگر کوئی سمجھ نہیں آتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. اور فیصلہ دنیا میں یہ ہے اللہ کا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ایسے شخص کو جو کہ جھوٹا ہو اور کفر کرنے والا ہو. کذاب کاذب سے بنا ہے جو قول کے اعتبار سے جھوٹا ہو اور اعتقاد کے لحاظ سے کافر ہو, ایسے کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. قول کا سچا ہونا چاہیے اور اعتقاد کا عقیدے میں ایمان ہونا چاہیے, توحید ہونا چاہیے. دو شرطیں ہیں رہنمائی کے لیے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ عطا فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوشش کریں گے ہم دکھائیں گے راستہ. تو دو صفتیں ہیں جن سے ہدایت نہیں ملتی ہے, ایک تو قول میں جھوٹا اور اعتقاد میں کفر. ان دو وجہوں سے اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی. کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, یہودی کہتے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام باطل عقیدوں کی تردید کر دی. فرمایا لو اراد اللہ, اگر اللہ ارادہ کر لے, لو اگر اراد اللہ ارادہ کر لے. اردو میں ارادہ, عربی میں ارادہ ایک ہی معنی میں. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا, اگر اللہ ارادہ کر لے کہ بنا لے کوئی لڑکا. ولدا مانے اولاد, ولدا ولد کو کہتے ہیں مولود کو کہتے ہیں, لڑکی ہو یا لڑکا, اگر چاہے تو بنا سکتا ہے. لصطفیٰ, تو وہ چن لیتا مما یخلق, جو اس نے پیدا کیا ہے. جو اس کی مخلوق ہے, مخلوقات میں سے کسی کو چن سکتا ہے. جو سب اس کے مخلوق ہیں, سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں, کسی کو چن سکتا ہے. مما یخلق ما یشاء, جس کو وہ چاہتا چن لیتا. سبحانہ, پاک ہے وہ اس سے, اس کی ذات اس سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار, وہ اللہ اکیلا ہے, زبردست ہے. نمبر ایک کیا کہا, اللہ هو اللہ الواحد القہار, وہ اللہ ہے, اللہ میں کوئی شریک نہیں. الواحد, واحد میں کوئی شریک نہیں. قہار, قہار میں کوئی شریک نہیں. اگر کوئی اولاد ہوتی تو اولاد اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتی. آدمی کا بیٹا آدمی ہوتا, انسان کی اولاد انسان ہوتی. آم کے پیڑ میں آم لگتا, نیم کے پیڑ میں نیم لگتا, موز کے پیڑ میں موز لگتا. اللہ تو اللہ ہے جو واجب الوجود ہیں, ان کی اولاد غیر واجب الوجود ہونا لازم آئے گا. اللہ باقی رہیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. تو جو ختم ہو جانے والے ہیں ان کا رشتہ کس سے ہو رہا ہے, نہ ختم ہونے والے سے. جنس بدل گئی, اس لیے کہا ہوا اللہ, وہ تو اللہ ہے, اور جب اللہ ہے تو واجب الوجود ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جن سے تم رشتہ جوڑتے ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں. تو آم کے پیڑ میں نیم نہیں لگتا, آم کے پیڑ میں آم ہی لگتا ہے. اگر کوئی اللہ کی اولاد ہے تو اس کا اللہ ہونا لازم آئے گا, اللہ کی صفت ہونا لازم آئے گا, اللہ کی خوبیاں ہونا لازم آئے گا. نمبر دو, الواحد, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اور تم جن کو بنانا چاہتے ہو یہ جوڑے کے محتاج ہے. القہار, غلبے والا ہے اور یہ مغلوب ہے. وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا اولاد نہ لیتا, لیکن وہ اس سے پاک اور صاف ہے کیونکہ اس کی جنس الگ ہے. اب دو حال سے خالی نہیں. اللہ اگر کسی کو اولاد بنا لیتا تو وہ اللہ کی طرح اگر قدرت والا ہوتا تو دو اللہ ہو جاتے. اور اللہ کی طرح قدرت نہیں ہے بلکہ عاجز ہے, تو اللہ کا بیٹا عاجز ہونا لازم آتا. دوسری جنس ہو گئی. فرشتوں کی اولاد انسان نہیں, انسان کی اولاد فرشتے نہیں, کیوں, جنس الگ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ وہ واجب الوجود ہیں, ان کی اولاد اگر کسی کو ماننا ہے تو ایسا شخص ہونا چاہیے جو واجب الوجود ہو, اور کوئی نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ, اللہ کے سوا سب ہلاک ہونے والے, سب مخلوق ہیں. اس لیے کہا اللہ اکیلے ہیں, واحد ہیں, قہار ہیں, لہذا کوئی بھی مخلوق اللہ کے لیے لڑکا لڑکی بیوی بچہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ اس سے پاک اور صاف. اللہ کی قدرت دکھایا. خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار. اللہ جو واحد ہے, قہار ہے, اس کے قہر کا, غلبے کا نمونہ دیکھو. پیدا کیا آسمان کو, خلق السماوات جمع ہے, آسمانوں کو پیدا کیا. ایک آسمان تک ساری کائنات کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے, اس نے 7 آسمان پیدا کر دیا. تو کون ہوگا رشتہ دار, اس کے رشتے میں کوئی آ سکتا ہے؟ سارے انسانوں کی مل کر وہاں تک نگاہ نہیں پہنچتی ہے, اس نے 7 آسمان پیدا کر دیا ہے, تو کون ہے رشتہ دار اس کا؟ خلق السماوات, پیدا کیا آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, بالحق, حکمت کے ساتھ. حق میں حقیقت کے ساتھ, حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ نے. یکبر اللیل علی النہار, یکبر تکبیر کے معنی آتے ہیں کورنگ کرنا, ڈھانپ دینا. کور کرنا کا مطلب چھپا لینا, ایک چیز کو کسی چیز پر رکھ کر ڈھانپ دینے کو کور کرنا کہتے ہیں. یہاں وہی کہا یکبر اللیل علی النہار, رات کی ظلمت کو دن کی روشنی کے محل یعنی اوپر ڈال دیتے ہیں. یکبر اللیل, کور کر دیتے ہیں رات کو, علی النہار, دن پر. یکبر النہار علی اللیل, اور لپیٹ دیتے ہیں دن کو رات پر. ابھی دیکھا آپ نے, رات گھٹتے گھٹتے دن میں گھس جاتی ہے, دن گھٹتے گھٹتے رات میں گھس جاتا ہے. سردی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں, کہاں سے بڑی ہو گئی, دن گھس گیا ہے. اور گرمی کے اندر دن بڑا ہوتا ہے, کیسے بڑا ہو گیا, 24 گھنٹے میں سے کوئی گھنٹہ بڑھ گیا کیا, نہیں بڑا. رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ ہے کور کرنا, یہ اللہ کی شان. وسخر الشمس والقمر, اور مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو. مسخر کا مطلب کام میں لگا دیا. مسخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آج مت نکلو تو نہیں نکلے گا. ہمارے قابو میں کر دیا ہے, اگر ہمارے قابو میں کر دیتا تو فساد سے ہم بچ جاتے. سورج کو کوئی کہتا بڑی گرمی ہے مت نکلو, کوئی کہتا نہیں پھلوں کو پکانا نکلنا ضروری ہے, تو ہمارے تابع رکھا اللہ نے, ہمارے لیے مسخر کر دیا, مطلب ہمارے کام میں لگا دیا. ایک لمحہ وہ تاخیر نہیں کرتا, جس دن سے پیدا کیا گیا ہے برابر آ رہا ہے اور جا رہا ہے. والقمر, اور چاند کا بھی یہی حال ہے, چاند بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے, چاند کو اور سورج کو مسخر کر دیا, سب کام میں لگے. کل یجری, دونوں کے دونوں نہیں کہا, کل یجری, ہر ایک جاری ہے. سورج بھی, چاند بھی, تارے بھی, زمین بھی, جتنے فلکیات ہیں سب کے سب جاری ہیں. کل یجری, سب کے سب جاری ہیں. لاجل مسمى, ایک متعینہ مدت تک. اجل کے معنی مدت, اور مسمى معنی متعین, ایک وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے. مطلب کیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. جو وقت مقرر کیا ہے اس کے بعد ان کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا جائے گا, نظام درہم برہم کیا جائے گا. وہ کتنا قہار ہے کہ ان کو پیدا کیا, وہ کتنا قہار ہے کہ اس نظام کو ختم کر دے گا. زمین و آسمان, سورج اور چاند, ہر سیارے کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ هو العزیز الغفار, آگاہ رہو وہ بہت زبردست ہے بخشش کرنے والا. اتنا قہار ہونے کے باوجود اتنا بخشش کرنے والا ہے کہ جو بندہ شرائط پوری کر دے اللہ بخشش کرنے کو تیار ہے. کیا شرائط ہیں, اللہ کی توحید تسلیم کر لے,
اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لے, اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کر لے, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے, بلا شرکت غیر اس کی توحید کو تسلیم کر لے, بس وہ غفار ہیں, مغفرت کرنے والے ہیں, زبردست بخشش کرنے والے ہیں. اب آپ سوچتے ہوں گے بڑے قہار ہیں, بڑے جبار ہیں, بڑے بخشش کرنے والے ہیں, لیکن ہم پر بھی کچھ عنایتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں بھی کچھ ملا نہیں ملا؟ اللہ نے فرمایا غور سے دیکھو, خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها, تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے, خلقکم تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے, اس مراد کون ہے؟ آدم اور حوا. ثم جعل منها زوجها, بنایا ہے ان سے ان کا جوڑا, یعنی آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو بنایا, یہ ہے منها زوجها, جوڑا بنایا اللہ نے اسے. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج, اور اتارا تمہارے واسطے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ, 8 جوڑے, ثمانية ازواج 8 جوڑے بنایا. انعام چوپائے, بھینس کے 2, بیل کے 2, بکری کے 2, بھیڑ کے 2, گن ڈالو 8 جوڑے بنایا اللہ نے. اور فرمایا انزل, اتارا. قرآن کریم کی اصطلاح ہے, انزلہ کا مطلب نہیں کہ آسمان سے گرایا, بلکہ یہ جانور کی جو 8 قسمیں ہیں جس پر ان کا گزارا ہے, حیات اس پر موقوف ہے, وہ پیدا ہوتا ہے پانی سے, وہ پانی ہم نے اتارا. پانی نہ اتارتے گھاس نہ ملتی, غذا نہ ملتی, تو ان کی زندگی کس غذا پہ ہے؟ وہ غذا ہم نے پانی کی شکل میں اتارا. قرآن کریم کی اصطلاح میں کہیں کہیں انزلہ کے معنی اتارا, کہیں انزلہ معنی ذریعہ بنایا, کہیں انزلہ کے معنی ہم نے پیدا کیا. جس اللہ نے کہا انزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو اتارا, مطلب لوہے کو پیدا کیا. وانزلنا الیکم نورا مبینا, قرآن اتارا. انزلنا من السماء ماء طہورا, پانی برسایا. تو انزلنا کے معنی ہم نے اتارا, پیدا کیا. اگر ہم نہ پیدا کرتے تو یہ 8 قسم کے جانور جن غذاؤں پہ ہیں وہ غذائیں ان کو نہ ملتی, پھر تم ان کے دودھ سے, ان کے چمڑے سے نفع کیسے اٹھاتے؟ تمہاری خاطر ہم نے ان کو پیدا کیا. یہ تو ہوا تمہارے لیے باہر کا سامان, 8 قسم کے چوپائے. اب ان کے فائدے الگ الگ ہیں, دودھ کا فائدہ, سواری کا فائدہ, چمڑے کا فائدہ, گوشت کا فائدہ, ہڈی کا فائدہ, سینگ کا فائدہ, ان کے ایک ایک پور کا فائدہ, سب تمہارے لیے. اور خود تم کو اللہ خود فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم, پیدا کرتا ہے وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں, فی بطون امہاتکم, بطون بطن کی جمع ہے, اور امہات امم کی جمع, امتن کی جمع, تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری پیدائش, میری بناوٹ کہیں باہر ہوئی ہے, ماؤں کے پیٹ میں بنایا. اور کیسا بنایا؟ خلقن, خلقا من بعد خلق, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. پہلے کہا یہ نطفہ ہے, پھر کہا علقہ ہے, گوشت کی بوٹی ہے, مضغہ ہے, اس کے بعد اس گوشت کی بوٹی میں اندر سے ہڈی آئی, اوپر سے چمڑا آیا, پھر صورت غریب بنایا. اللہ نے درجہ بدرجہ پیدا کیا. یہ ہے خلقا من بعد خلق, ایک کے بعد ایک تخلیق, ایک کے بعد ایک تخلیق. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. نطفہ کو علقہ بنایا, علقہ کو مضغہ بنایا, پہلے ایک قطرہ ہے, پھر گوشت کی بوٹی ہے, پھر اس میں ہڈی ہے, پھر اوپر سے چمڑا ہے, پھر صورت گری ہے, پھر ایک نئی تخلیق ہے. اور جب سامنے آتا ہے تو بے دل جاتا ہے سبحان اللہ, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا شان ہے اللہ کی. یہ کہاں بنایا؟ ماؤں کے پیٹ میں بنایا. دنیا کے لوگ جب بناتے ہیں تو روشنی بناتے ہیں, روشنی ہونا. یہ انسان جو عالم اصغر ہے ماؤں کے پیٹ میں بنتا ہے. تخلیق کی ترتیب دیکھو, فی ظلمات ثلاث, فی ظلمات ثلاث, روشنی نہیں, 3 تاریکیاں. فی کے معنی میں, اور ظلمات جمع ہے ظلمت کی تاریکی, اور ثلاث کے معنی 3 تاریکیاں. ایک تو پیٹ کا اندھیرا, اور دوسرے رحم کا اندھیرا, اور تیسرے اس جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے باہر آتا ہے, اس کا اندھیرا. 3 جھلیوں کو فرمایا فی ظلمات ثلاث, 3 تاریکیوں کے اندر ایک تخلیق میں دوسری بنایا اللہ نے, اور بھی ماؤں کے پیٹ میں. اس انسان کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں, کتنے پور ہیں, کتنے جوڑ ہیں, کتنی نازک مشینیں ہیں. 1.25 انچ کا چہرہ ہے لیکن سب کا الگ الگ ہے. کوئی کسی کا چہرہ ملا کر دیکھ لے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا ثانی پیدا نہیں کیا مگر تم میرا ثانی تلاش کرتے ہو. تمہارے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نظر آیا آج تک؟ یہ ہم نے کہاں بنایا؟ اندھیری میں بنایا. دنیا کے لوگ بناتے ہیں تو روشنی چاہیے, غلطی ہو جائے گی. یہ وہ خالق ہے جو 3 اندھیریوں بناتا ہے, 3 اندھیریوں میں بناتا ہے, اور جس کے پیٹ میں بناتا ہے اسے بھی خبر نہیں کہ کیسا بناتا ہے. جس کے پیٹ میں بنتا ہے اس کو بھی خبر نہیں کہ کیسا بنا رہا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی رگ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو باہر نکل کے تم سے نہیں بنتی. اگر تخلیق میں کوتاہی ہو گئی تو تم باہر نکل کے اس کو درست نہیں کر سکتے. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں, ماؤں کے پیٹ میں, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق, 3 تاریکیوں میں. اب بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے, تم اس تخلیق والے کو, اس پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اپنے لیے رحیم اور کریم اور غفار اور ستار کس کو تسلیم کرتے ہو؟ تم پر شفقت کس کی زیادہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کو اللہ سے امید نہیں جس نے تم کو درجہ بدرجہ پیدا کیا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, تم کو درجہ بدرجہ پیدا کیا ہے, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ, اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ہنستا بولتا ہوش والا گوش والا بچہ سامنے آتا ہے. تم کو اللہ نے سنوارا ہے اور تم کو اس اللہ سے امید نہیں. اب کس کے پاس چاہتے ہو جانا؟ یہ سوال کیا رب کریم نے, اور فرمایا ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ. تمہارا اللہ کون ہے؟ ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ. ربکم, جو تمہارا پروردگار ہے, لہ الملک, اسی کی سلطنت ہے, اسی کی بادشاہت ہے, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود مگر وہی. فانا تصرفون, پھر کہاں جا رہے ہو؟ فانا مانے کہاں, تصرفون, ان دلائل کے بعد تم حد سے پھر کہاں لے جا رہے ہو؟ سوال کیا رب کریم. ہر انسان کو اگر اس کی تخلیق سمجھا دیں تو بتوں کی پرستی سے باز آ جائے گا, اللہ کے غیر کو شریک کرنے سے باز آئے گا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری پیشانیاں کس نے پیدا کیا, اور میرے جسم کے اندر باریک باریک رگیں مشینوں کی شکل میں کس نے پیدا کیا, میرے جسم کے اندر فضلات کے خروج کے لیے معدے کو کس نے بنایا, جگر کو, کلیجے کو کس نے بنایا. اس کو معلوم ہو جائے تو اسی کا ہو کے رہ جائے, لیکن تعارف کرانے والا کوئی نہیں. آپ کی ذمہ ہے قرآن کریم کی عنایتوں کو پیش کرنا. اللہ فرماتے ہیں بندے سمجھتا ہے کہ تم کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ اگر تو میری پرستش نہیں کرے گا تو میرا گھاٹا ہو جائے گا, میری فکری میں لاس ہو جائے گا. اگر ساری کائنات کے انسان باغی اور سرکش ہو جائیں, اگر ساری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں, ایک بھی مومن نہ رہ جائے, تب بھی اللہ غنی ہے, اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ تم کو سمجھانے کا مطلب ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ.
تم اللہ کی طرف قریب آ جاؤ، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے، سنو الفاظ، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے رہو، تکفروا جمع کا صیغہ، اگر تم کفر کرتے رہو فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے غنی ہے، تمہارے سجدوں کی اسے کوئی حاجت نہیں، تمہارے روزوں کی اسے کوئی حاجت نہیں، تمہارے رونے کی اسے کوئی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے تم سے۔ اور دوسری آیت میں ہے سورہ ابراہیم میں، اگر سارے انسان مل کر بغاوت کر دیں، بغاوت جن و انس مل کر بغاوت کر دیں، تب بھی اللہ کی شان جلالت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، اتنا بے نیاز ہو، پھر بھی وہ ہم کو سمجھاتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، انبیاء بھیجتے ہیں، سارے لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، پیغام سنانے والے آتے ہیں، تو اللہ تم سے غنی ہے۔ اور یہ بات سن لو، کفر پر اللہ راضی نہیں ہوں گے، ولا یرضى لعباده الكفر، اور اللہ پسند نہیں کرتے ہیں بندوں کے لیے کفر کو، اپنے ساتھ بندہ کسی اور کو شریک کر لے، یہ کفر کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو کفر کو چھوڑنا ہے، کفر بھی ہو اور اللہ راضی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا یرضى لعباده الكفر، اور وہ راضی نہیں ہوتے اپنے بندوں سے کفر کو، یعنی کفر کو پسند نہیں کرتے اپنے بندوں سے۔ کتنا صحیح جملہ ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے کفر چھوڑو، اور کفر سے مراد کفران عمل بھی ہے، کفران عقیدہ بھی ہے، نعمتوں کی ناقدری بھی کفران نعمت کہلاتی ہے، ہر قسم کا کفر کر دو، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، راضی ہوگا تمہارے لیے۔ اور شکر سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان سے شکر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا، نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا، یہ شکر۔ نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کرنا، جب نعمتوں پر فخر آئے تو نعمت دینے والے کو یاد کرنا، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تم کو پسند کرے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزرو نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ۔ کچھ کفار کہا کرتے تھے واللہ من خطاياكم، تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے، تم کرو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ سب کو لانا پڑے گا۔ یاد ہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت میں ایک گھر میں دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، طویل قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹھ پر غلہ رکھا ان غریب کے گھر تک پہنچانے کے لیے۔ غلام نے کہا آقا ہمیں دے دو، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم یہ غلہ اس گھر تک پہنچائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یہ میرا بوجھ ہے، اس کو میں ہی لے جاؤں گا، کل قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ حضرت عمر کو یہ فکر ہے کہ میرا بوجھ کل کون اٹھائے گا، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھانا، اس لیے اللہ فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ ایک بات یہاں سنا دوں، کچھ لوگ اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس والے ثواب نہیں ہے، ورنہ دوسروں کا بوجھ دوسرا اٹھائے گا، حالانکہ غلط تصور ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہوں کی پوٹلی سب کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے اور اس کا ثواب کسی کو پہنچاتا ہے تو صراحتاً حدیث کے اندر موجود ہے، ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں، اور جہاں کہا گیا ہے انسان کے لیے نہیں ہے مگر اس کی کوشش، وہاں سعی ایمانی مراد ہے، صرف انسان الا ما سعى، انسان کی کوشش اس کو ملے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ سعی ایمانی، ورنہ اس والے ثواب بالکل درست ہے۔ بوجھ اٹھانا کسی گناہ کا یہ الگ مسئلہ ہے، اور کسی کو ثواب کا تحفہ بھیجنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹ کر تمہیں اندر کے پاس جانا ہے، فينبئكم، تم کو بتلا دے گا، بما كنتم تعملون، تمہارے سب اعمال جتلا دے گا، تم کیا کیا کرتے تھے، کیا کر کے آئے ہو، سب بتا دے گا۔ انه علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے سینوں کے راز کو، ذات صدور جو سینوں میں راز رکھتے ہیں، دلوں کی بات کو وہ خوب جانتا ہے۔ یہاں تک ہمارا مضمون پورا ہوا، کتنا وقت ہوا؟ اس جملے کے بعد دو آیتیں اور سنا دوں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مسا یا مسو کے معنی چھونا، تکلیف چھوتی ہے، تکلیف کسی قسم کی ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے، انہیں بنی رہی رجوع ہو کر اس کی طرف خوب گڑگڑاتا ہے۔ ثم اذا خوله نعمتا، اور جب اس کو نعمتوں کا خول پہنا دیتے ہیں، مطلب نعمتوں سے خوب نوازتے ہیں، نسیا بھول جاتا ہے، اپنے پاس کی جو نعمتیں آئی تھیں اس لباس میں نعمتوں میں مست ہو کر اب اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اذا خوله نعمتا منه نسیا ما كان يدعو اليه من قبل، اس سے پہلے جس کی طرف پکارتا تھا اب وہ بھول گیا، یاد نہیں آتا۔ یا اللہ ایک اولاد دے دو، اولاد نہیں ہوئی، روتا 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 اولاد ہو گئی، اب دوسروں کا نام ڈالتا ہے، وہاں گئے تھے تو ہو گئی، یہاں گئے تھے تو ہو گئی، اب تک یاد نہیں آتا، کوئی بھول جاتا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے خود یہ بات کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا ہے، اللہ نعمتوں کا خول ڈال دیتے ہیں، اب بھول جاتا ہے، امن و آسائش کی تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے لیے انداز، انداز جمع ہے ندن کی مقابل، ایکویلنٹ، اللہ کے برابر سزاگاہیں، اللہ کے برابر بخشش کرنے والے، یہ انداز کا ترجمہ ہے، اور بناتا ہے اللہ کے لیے مقابل، صحیح بناتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ بھٹکائے وہ اللہ کے راستے سے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑا سا نفع اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ، اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، بے شک تم ہو دوزخ والوں میں سے۔ جتنے لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو مقابل میں رکھتے ہیں اور اس سے مزہ لینا چاہتے ہیں، ان سے کہا تو ٹھیک ہے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا مزہ دنیا کا اٹھا لو، بالآخر تم تو دوزخ والے ہو، تمہارا انجام ہو کے رہے گا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمت ربه، یہاں اللہ نے سوال کیا ہے، دو بندے ہیں، ایک بندہ ہے جو رات میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے بندگی میں کھڑا ہے، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے آخرت کی فکر لے کے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھا ہے۔ کیا یہ شخص جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے دونوں برابر ہیں، کوئی دونوں فرق ہوگا؟ سوال کیا اللہ نے۔ امن هو قانت آناء الليل، کیا بھلا وہ شخص جو کہ ہے قانت یعنی اطاعت میں لگا ہوا ہے، آناء الليل رات کے اوقات میں، ساجدا سجدہ کرتے ہوئے، او قائما کھڑے ہوتے ہوئے قیام میں، يحذر الاخرہ آخرت سے ڈرتا ہے، ويرجو رحمت ربه اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتا ہے۔ قل آپ فرمائیے هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون اور جو نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند، نصیحت حاصل کون کرتے ہیں؟ عقل والے، جن میں عقل ہی نہیں ہے نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔
یہاں سے یہ پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ راتوں کو سجدہ کرنے والا اور سجدہ نہ کرنے والا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. سید الانبیاء جب رات میں کھڑے ہوتے تو پاؤں میں ورم آ جاتا, پاؤں میں سوجن آ جاتی. بی بی عائشہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, آپ کو اتنا مشقت جھیلنے کی کیا ضرورت ہے. آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, جس نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, کیا میں اس کا شاکر بندہ نہ بنوں. یہ شکر ادا کر رہا ہوں, شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے, اجتہادی خطاؤں کو بھی اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ہے, پھر بھی آپ کیا کہتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی ما قدمت وما اخرت. کتاب الرقاق دیکھو بخاری میں, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما, ما قدمت وما اخرت, جو میں نے آگے بھیجا جو میں نے پیچھے چھوڑا سب معافی. سید الانبیاء خود جب فرماتے ہیں کہ میری بخشش فرما, تو یہاں کون گناہ ہے, یہاں گناہ سے مراد ترک لذات نہیں ہے, یہاں ذلت مراد ہے. اجتہادی خطا, اجتہادی خطا غیر اولا, ان کو اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ سے بخشش چاہتے تھے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جب اللہ کے نبی سجدے میں ہے اور قیام میں ہے اور پاؤں میں ورم آ جاتا ہے, تو تم ان کے امتی ہو کر ان سے تو معصوم نہیں ہو سکتے ہو, پھر تمہیں اور مشقت کرنا چاہیے اور جھیلنا چاہیے. مگر یہ نصیحت عقل مند حاصل کرتا ہے جس کو معلوم ہے کہ قبر میں سونا پڑے گا, جس کو معلوم ہے کہ محشر میں حساب دینا پڑے گا, جس کو معلوم ہے کہ اپنے پاؤں پر نہیں کندھوں پر چل کر جانا پڑے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ غافل کے غافل رہ جاتے ہیں. الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا, 9 آیتیں مکمل ہو گئی. اب گفتگو کا حصہ باقی ہے انشاءاللہ, یہ آئندہ ہوگی. دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.